انواع الاتصال، اتصال انواع یعنی استعارہ، کس طریقے سے آپ ایک بول کر دوسرا آپ مراد لے سکتے ہو، تو یہ ہوگا ظاہر اتصال شدید پہ، تعلق شدید پہ، اور اسی تعلق قریبی اور تعلق اہم پہ اور تعلق شدید کی بنا پہ ایسا اتصال بن جاتا ہے، ایسی یکجانی بن جاتی ہے کہ ایک بول کر مراد آپ اس سے دوسرا لیتے ہیں، دوسرا بول کر مراد اس سے پہلا لیتے ہیں، تو اسی کا نام اتصال شدید، اتصال من جانبین۔ اور ایک وہ اتصال ہوگا جو اتصال سبب المسبب ہوگا، وہ اتصال جانب واحد سے ہے، جانب آخر سے نہیں، تو وہ ایسا شدید نہیں ہے۔ پہلا اتصال شدید اور اتصال قائم و دائم وہ فرمایا اتصال ہے گویا کہ علت کا اور معلول کا۔ اتصال الحکم بالعلہ، تو علت اور معلول بولو یا علت اور حکم بولو ایک ہی معنی ہے، علت کا معلول کا اور علت کا اور حکم کا۔ تو یہ حکم وہ ہوتا ہے جو اپنی علت کے ساتھ مستقل رہتا ہے، جو باعث گویا کہ وجود حکم بھی ہوتا ہے اور باعث وجوب حکم بھی ہوتا ہے، اس کو علت کے، جو حکم کے ایجاد کا بھی باعث ہو اور ایجاب کا بھی، وجود بھی اس سے متعلق ہو اور وجوب وہ بھی اس سے متعلق ہو، تو حکم کے ایجاد اور ایجاب دونوں کا باعث ہو۔ حکم کو وہ کہ بالواسطہ ایجاد دینے والا، وجود دینے والا، اور اس وجود کو واجبی طور پہ قائم رکھنے والا، واجب ذاتی بنا کر، یہ دونوں کام ہوتے ہیں کس کے؟ علت کے۔ تو اس لیے فرمایا علت اور حکم، علت وہ ہوئی جو باعث ایجادی حکم بھی بنے اور باعث ایجاب حکم بھی، پہلے عدم سے وجود دے اور پھر اس وجود کی بقا کے لیے بھی وہ باعث ہو۔ سمجھتے ہو بات؟ پہلے عدم سے اس کو وجود دے تو وجود کے لیے اب مانے ایجاد کے، تو باعث ایجاد بھی ہو اور پھر باعث ایجاب یعنی اس کو واجبی طور پہ قائم رکھنے کا باعث بھی ہو۔ تو اس لیے آپ کہو گے باعث ایجاد حکم اور باعث ایجاب حکم، وجود حکم کے لیے اور وجوب حکم کے لیے، دونوں کے لیے اہم ترین باعث، اہم ترین داعیہ انگیزہ، تو یہ ہے اس کا نام علت۔ اتصال الحکم بالعلہ، سمجھ رہے ہو بات؟ آگے یہ قیاس میں پھر یہ ساری تفصیل بتائیں گے اس طریقے سے کہ جو وجود کا بھی باعث ہو اور وجود کے وجوب کا بھی باعث ہو تو اس کو علت سے تعبیر کرتے ہیں۔ آگے پھر ایک ایک کو کھولتے ہیں اور اس کی بال کی کھال اتارتے ہیں، علت، سبب اور شرط اور حکم ایک ایک کو بیان کرتے ہیں، پھر وہ علت مشابہ بالسبب، وہ سبب مشابہ بالعلہ، علت مشابہ بالشرط، یہ ساری قسمیں پھر آگے یہ قیاس میں بتاتے ہیں کافی الجھا کر اور کافی مختلف قسم کی صورتیں اور مثالیں دے کر۔ ہاں اس سے قدر پھر آسان کیا ہے ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے، تو اس لیے اس کو پھر یہ کہ آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کافی اس کو مشکل بنائے منتر بنا کے، یہ اس لیے تاکہ ذوقی دانے ہوں گے تو اس متن منتر کو یاد کر لیں گے اور پھر پوری شرح ذہن میں رکھیں گے تو وہ فارغ ہی نہیں ہوں گے پھر آگے قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، کسی اور کام کے لیے۔ یہی ہوتا تھا پہلے جب متفننین ہوتے تھے فنی تو ان کے 20-20 سال لگ جاتے تھے جناب اصول میں اور پھر اس طریقے سے نحو میں اور منطق میں، اور کسی آیت کا ایک ترجمہ بھی ان کو صحیح نہیں آتا تھا۔ اس طرح جو تبالغ کرنے والے، مبالغہ کرنے والے ہوتے، کسی حدیث کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا اور نہ آیت کی کوئی اچھی بہترین دل نشین تعبیر و تفسیر کا ان کو پتہ ہوتا، اور 15-15 سال جناب وہ ان چیزوں میں لگ جاتے تھے۔ دماغ سارا جب کھپ جاتا تھا، کچھ بھی نہیں اس میں بچتا تھا، کوئی تری وغیرہ، کوئی حفظ و حافظہ،
پھر آتے تھے جناب کہتے تھے یہ منقولیات، اور منقولیات آسان ہیں، بس وہ لکھے ہوئے ہیں اور ان کو لکھا ہوا پڑھ کر بیان کرو بس کافی، اور سارا دماغ اسی میں کھپا دے۔ ایک حد تک بہرحال ہونی چاہیے، ضرورت کی حد تک۔ الضرورت تقدر بقدر ضرورت، ضرورت کو بقدر ضرورت لو، اور مقصود کو گویا کہ اپنے مقصود کے مقام پہ رکھو، اور غلو نہیں ہونا چاہیے کسی کا۔ تو سارے متون اکثروں کو یاد ہو جاتے تھے، کافیہ کے، شافیہ کے، سراجی کے، اسامی کے متون یاد ہو جاتے تھے، قرآن کا ایک پارہ یاد نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ وہ غلو ہے۔ تو کہتے ہیں احدہما اتصال الحکم بالعلہ، ایک ہے فرمایا معلول کا متصل چلا آنا علت کے ساتھ، کہ اتصال الملک بالشراء، جیسے ملکیت میں اور شراء میں آپس میں تلازم ہے، تو اس لیے کہتے ہیں شراء کرتے ہیں اور شراء سے نتیجتاً ملکیت ثابت ہو جاتی۔ شراء علت ہے، اس علتی موجدہ بھی ہے، علتی موجبہ بھی ہے۔ تو ایجاد حکم کے لیے بھی شراء علت ہے، تو جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، شراء میں ایجاب و قبول ہو جاتا ہے اور فریقین راضی بازی ہو جاتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں حکم لاگو کر دو، اب حکم کو وجود دے دو۔ اور حکم کیا ہے؟ ملکیت۔ اب ملکیت کو وجود دے دو، تو ملکیت کو وجود بھی دے دیا اس نے، پھر اس کے بعد جب تک یہ اس طرح شراء پہ قائم رہیں گے تو فرمائیے ملکیت اس کی قائم رہے گی۔ تو وجوب حکم کے لیے بھی باعث کہ اتصال الملک بالشراء وانه يوجب الاستعارہ من الطرفین، اور اس میں فرمائے جانبین سے استعارہ درست ہے۔ آپ ملک تو بول کر اس سے مراد شراء لے لو، شراء بول کر اس سے مراد ملک تو لے لو، دونوں درست ہیں، دونوں آپ کہہ سکتے ہو۔ یوجب الاستعارہ من الطرفین، جانبین کا استعارہ صحیح ہے، لأن العلت لم تشرع الا لحکمها۔ دیکھو علت جو آئی ہے تو وہ برائے حکم آئی ہے، تو کہتے ہیں والحکم لا یثبت الا بالعلہ، علت جو آئی ہے وہ حکم کے لیے ہی آئی ہے، حکم کو دریافت کرنے کے لیے، اور اس طرح تلازم ثابت کر رہے ہیں۔ والحکم لا یثبت بالعلہ، علت کا بھی اور کوئی کام نہیں مگر یہ کہ ہمیں حکم دے دے، حکم دلا دے، برآمد کر دے۔ اور حکم جو ہے حکم وہ بھی لا یثبت الا بالعلہ، وہ بھی ہمیں اور کہیں سے نہیں مل سکتا مگر علت کے ذریعے سے ہی۔ فاستوى الاتصال، سو اس لیے دونوں میں تلازم بالکل واضح ہے، برابر سرابر ہے، دونوں میں تلازم وجودی اور اتصال وجودی بالکل برابر سرابر۔ فاستوى الاتصال بینہما، فاستوى التلازم بینہما، فاستوى الایجاد والایجاب بینہما، فعمت الاستعارہ۔ تو چاہیے کہ ہم کسی کو بھی دونوں میں سے پکڑیں اور دوسرے کو اس سے مراد لے لیں، چاہیے کہ دونوں صحیح ہوں۔ وَلِهَذَا قُلْنَا فِي مَنْ قَالَ، دونوں جانب سے صحیح ہے، لیکن جس جانب میں اس کہنے والے پہ تہمت آ سکتی ہے تو اس مقام تہمہ ہونے کی وجہ سے وہاں اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ یہ بھی فقہ اور فتویٰ کے مطابق مقام تہمہ سے اس کو نکالنے کے لیے، ورنہ قاعدتاً جانبین سے درست ہے، قاعدتاً جانبین سے درست، سیدھی دیانتاً درست اور قضاءً درست نہیں ہوگا ایک جانب۔ وَلِهَذَا قُلْنَا فِي مَنْ قَالَ إِنِ اشْتَرَيْتُ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ، إِنِ اشْتَرَيْتُ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَى نِصْفَ عَبْدٍ وَبَاعَهُ، اشتریت عبدًا فَهُوَ حُرٌّ بولا ہے، دیکھو غور سے، تو اشتراک کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جناب پورا کا پورا جو ہے وہ غلام اس کی ملکیت میں آ جائے تو پھر آزاد ہوگا، بلکہ جتنے کا اس نے اشتراک کر لیا اتنا آزاد ہو جائے گا آٹومیٹکی طور پہ۔
باقی نصف کو یہ پھر خریدتا ہے، تو جو یہ خرید لے گا اور پیسے دے دے گا اس کے ہاتھ میں، تو اگلے منٹ میں وہ باقی ماندہ بھی آزاد ہو جائے گا۔ تو تحریر کے لیے اشتراء کامل شرط نہیں ہے، جو جز خرید لیا وہ آزاد ہو جائے گا۔ ربع خرید لیا تو ربع سے وہ آزاد، نصف خرید لیا تو نصف میں وہ آزاد۔ یاد رکھو، فاشترى نصف العبد وباعه ثم اشترى النصف الآخر، تو آدھا اس نے خریدا اور خرید کر فوری بیچ دیا اس کو، ثم اشترى النصف الآخر يعتق هذا النصف الآخر، تو یہ اخیر والا نصف جو ہے یہ آزاد ہو جائے گا۔ فرما اگر وہ نہ بیچتا فوری طور پہ اس نصف پہلے والے نصف کو تو وہ بھی آزاد ہو جاتا، لیکن اس نے ہیلا کاری کر لی، اس کو پتا تھا اگر چھوڑوں گا تو وہ بھی آزاد ہو جائے گا فوری طور پہ، تو اس کی بات کر رکھی تھی پہلے سے، ادھر سے آزاد ادھر سے دوبارہ اس کو بیچ دیا۔ یوں تک وعدہ نہیں سنا ولو قال، دیکھو ان ملکت لا یعتق ما لم یکتمل کل فی ملکہ، وہاں یہ ہے تو یہ نصف جیسے اس میں آزاد ہو گیا، اور اگر نصف سابق کو بھی نہ بیچتا تو وہ بھی آزاد ہو جاتا، یعنی نصف بھی آزاد ہو جاتا ہے، اصول یہ ہے شرع میں۔ لیکن اگر کہا کہ ملک تو ملکیت جب تک پوری نہیں آئے گی آدھا آزاد نہیں ہوگا۔ ان ملک تو بولا اس نے، تو پھر جب تک پورا کا پورا غلام اس کی ملکیت میں نہ آ جائے اس وقت تک وہ آزاد نہیں ہوگا۔ تو کہ یہی طریقہ وہاں اختیار کر لیا ہے اس نے، ان ملک تو عبدی فہو حر کہا تھا، پھر اس میں سے نصف لے کر اس نے آزاد کر دیا اور فوری اس کو آگے بیچ دیا، خرید کر، آزادی کا موقع نہیں دیا اس کو، خریدا اور خرید کر فوری آگے بیچ دیا۔ پھر اس کے بعد 15 دن بعد 20 دن بعد نصف آخر خرید لیا، تو اب نصف آخر کو آگے بیچے یا نہ بیچے اب وہ خطرہ ہی نہیں رہا، اب وہ آزاد نہیں ہوگا، اب وہ آزاد نہیں ہوگا۔ یہ اصول اور ضابطہ ہے اس کے لیے۔ سیدھے بیٹھو، ٹیک لگا کے بیٹھ تو، ہاں بزرگ کمر میں درد ہے، اچھا عذر والا ہوتا ہے یا کوئی ولیمے پہ آیا ہوتا ہے تو وہ ٹیک لگا کے چوڑا ہو کے بیٹھتا ہے، ولیمہ تو کسی کا نہیں، اور نہ دیکھو کہ دوربین میں ان میں سے کسی کا، ہاں ولو کان ملک تو، اور اگر کہا اس نے ملک تو لا یعتق ما لم یکتمل کل فی ملکہ، سو آدھا خریدا اور آدھا اس نے فوری بیچ دیا، باقی ماندہ 15 دن بعد مہینہ بعد خریدتا ہے، اب خرید کے اگر آرام سے بیٹھا رہے تب بھی کچھ نہیں ہوگا اور وہ باقی ماندہ آزاد نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جناب جب کہا جاتا ہے ان ملک تو اس کا معنی یہ کہ جب یہ کل غلام کا مالک بن جائے گا اس کے بعد پھر یہ آزاد کرے گا، لفظ مالکیت کا تقاضا یہ، اور لفظ اشتراک کا یہ تقاضا نہیں۔ وہاں جب اس نے بولا ان اشترائی فہو حر، تو آدھا خریدا اور آدھے کی اگر بات نہیں کی ہے اس نے آگے بیچنے کی اور توقف کیا تو وہ آزاد، توقف کیے بغیر فوری بیچ دیا تو وہ تو اس نے باندھ لیا، لیکن اس کے بعد آدھا باقی ماندہ جو ہے جب وہ یہ آزاد کرے گا، وہ خریدے گا تو وہ خود بخود آزاد ہو جائے گا۔ فرق یہ ہے فرما، اور مالکیت میں نہیں ہوگا۔ تو اب فرمایا اگر یہ ملک تو بولتا ہے اور اس سے اشترا لیتا ہے تو یہ بات تو صحیح ہے۔ ان ملک تو عبدن بولا، پھر کہتا ہے میری مراد اس سے ان اشترائت تو کیا ہے، اس میں تہمت نہیں آ رہی، اس لیے کہ نقصان اس کا ہو رہا ہے، نقصان اس کا ہو رہا ہے۔ ملک تو کہا تھا تو اگر ملک تو ہی مراد لیتا تو باقی ماندہ آزاد نہ ہوتا ہے، اس نے شرع لے لیا تو باقی ماندہ آزاد ہو گیا، نصف جو باقی ماندہ، نقصان ہو گیا ایسے، تو یہ مقام تہمہ نہیں اس کے لیے، یہ اس کے لیے گڑبڑ اور بدنیت ہی کا موقع نہیں ہے، سچ بولا ہے اس نے، نقصان کیا آپ نے، تو یہ تو صحیح ہے، استعارہ جانبین کا صحیح ہے، لیکن موقع تہمہ جہاں آئے گا اور اس کی گویا کہ گڑبڑی نیت پہ شبہ ہوگا تو اس کو نہیں لیں گے۔
تو یہاں تو نیت کی کوئی گڑبڑ نہیں، کیونکہ یہاں تو نقصان اٹھا رہا ہے، آدھا اس نے گنوا دیا، ضائع کر دیا. تو کہتے ہیں اس لیے ایسی صورت میں اس کی بات مانی جائے گی. لیکن اگر شراء بولا اس نے، کیا بولا؟ شراء ان اشتری تو، اور جب غلام اس نے آدھا خرید لیا پھر کہتا ہے نہیں جناب اس سے میرا ارادہ کیا تھا ان ملکتوں کا تھا. کہا شراء تھا لیکن مراد کیا تھا؟ ملکتو، اس کو میں نے مراد میں لیا تھا. اور اس طرح یہ بچ جائے گا، آدھا باقی ماندہ غلام جو ہے وہ آزاد نہیں ہوگا. ملک تو کہہ کر پھر شراء سے ملک تو مراد لے لے. پہلے بتا دیا آپ ملک تو کہہ رہی ہے کل کا کل ملکیت میں آنا ضروری ہے. اور اگر کل کا کل نہیں آیا، جیسے یہاں آدھا خرید لیا بیچ دیا، آدھا باقی ماندہ آپ خریدے گا، اس سے قبل یہ کہتا ہے میں نے تو جناب شراء سے مراد میں ملکیت کامل لی تھی اور ملک تو کا صیغہ مراد لیا تھا. ہم کہیں گے آپ کا استعارہ درست ہے، آپ کے استعارے میں اتنی جان ہے کہ جانبین سے کسی ایک جانب کو پکڑ کے اس سے دوسری جانب آپ مراد لیں، دوسرے طریق کو اور دوسرے جانب کو آپ مراد لیں. لیکن فقہی اختیار اجازت نہیں دیتی، فقہی فتویٰ اجازت نہیں دیتا، قضاء فقہی جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی. قضاء جو ہے پھر ہاں دیانتاً جائز اس طرح کا فیما بینک و بین اللہ ہو سکتا ہے آپ نے سچ کہا ہو اور واقعی سچ مچ ارادہ لیا ہو، لیکن قاضی جی آپ کی بات کی تصدیق نہیں کرے گا، اس کے مطابق فتویٰ نہیں دے گا، کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی نیت میں کوئی فطور کوئی لالچ آیا جس کی بنا پہ آپ نے الفاظ تبدیل کر دی. یہ مراد ہے. فرماتے ہیں فاشترى نصف عبد وباعه ثم اشترى النصف الاخر تو یعتق هذا النصف الاخر، کیونکہ لفظ شراء میں یہ گنجائش ہے جتنا حصہ آپ نے خرید لیا اور آپ ارادہ کرتے ہیں آزاد تو ہو جائے گا آزاد، ربع بھی آزاد ہو جائے گا، خمس بھی آزاد ہو جائے گا. وَلَا قَالَ إِن مَلَكْتُ، لیکن اگر ملک تو کہا ہے تو ملک تو کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کل سراپا اور سروپ وہ آپ کی ملکیت میں آ جائے تو پھر آپ اس کو آزاد کر سکتے ہیں، اور بالتدریج اگر ملکیت آتی رہی تو آزاد نہیں ہوگا. ان ملک تو لا یعتق ما لم یتمل کل فی ملکی، وہاں ضروری ہے کل سراپا اور کل ظاہری سروپ وہ مکمل طور پہ آ جائے قبضے میں ملکیت میں. فَإِنْ عَنَا بِأَحَدِهِمَا الْآخَرَ تَامَ النِّيَّةُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ. دیکھو اصولاً تو چاہیے یہاں شرط بول کر شراء بول کر مراد اس سے حکم لے لے جائز، حکم بول کر معلول بول کر مراد اس سے علہ لے لے جائز، جائز دونوں صورتوں میں. لیکن فرماتے لیکن فی معافی تخفیف علیہ، جائز تو ہے استعارہ ناجائز نہیں، اتصال شدید کا تقاضا یہی. لیکن فی معافی تخفیف علیہ، لیکن جہاں ہم دیکھتے ہیں یہ جو پیش کرتا ہے قول اس میں اس پہ ثقل سے تخفیف کی جانب بات آ رہی ہے، ثقل سے تخفیف کی جانب، شدت سے تخفیف کی جانب بات آ رہی ہے، رعایت کی جانب بات آ رہی ہے، سہولت کی جانب بات آ رہی ہے. لا یصدق، وہاں اس کی بات نہیں مانی جائے گی فی القضاء، کیونکہ قاضی جی جو ہے وہ ظاہر کو دیکھے گا اور ظاہر میں ہو سکتا ہے کہ اس طرح عباد بندے ہیں وہ پھر ہیر پھیر کر لیں اور وہ بات اپنی گما لیں، اس طرح نیت تبدیل کر لیں تو لا یصدق فی القضاء، تو قاضی جی اس کی بات کو نہیں سنے گا، کیونکہ کبھی امکان ہے جب اس کو بتا دیا کہ بے وقوف یہ کیا کہہ دیا تو نے، اور اب تو آدھا تیرا جو ہے وہ بھی تیرے پر آزاد ہو جائے گا پھر کیا. اور یہ ساتھ ساتھ وکیل نے یہ بھی پٹی پڑھا دی کہ آگے تم کہہ سکتے ہو اس طرح کہ جناب میں نے بولا شراء تھا لیکن مراد اس سے مکمل مالک بن جانا اور ملکیت میں نے مراد لی. وکیل نے یہ سیاست کو بتا دیا، اگر واقعتاً وہ صحیح وکیل ہے تو یہ تمام اصول ضابطے پر چکا ہوگا، وہ کام میں لائے اپنی جو ہے اصول دانی کو، ضابطہ دانی کو اور قانون دانی کو کام میں لائے اور یا بیچے اور تجارت کرے اپنی قابلیت صلاحیت.
رشوت لینے پیسے لے لوگوں کو اس طرح گر بتائے بچنے کے. تو بہرحال یہ قانون دانی اس لحاظ سے فرمایا اس کو سکھلا سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود قاضی جی جو ہے نہیں مانے گا. قاضی یہی کہے گا کہ یہ آپ کو آپ کے وکیل جی نے کوئی اس طریقے سے پٹی پڑھا دی کہ جا کیوں کہ نا میں نے کہا تو سرا تھا، لیکن میرے دل میں ارادے میں اس سے ملک تو غلط تھا. تو قاضی جی کہیں گے آپ پہ اس میں تخفیف آ رہی ہے، آپ پہ اس میں رعایت آ رہی ہے، آدھا غلام آپ کا بچ رہا ہے آزاد ہونے سے، جبکہ غلام تیرا بڑا اچھا والا 10 لاکھ والا غلام تھا، تو اگر آدھا تو نے بیچ دیے تو نصف ہی آزاد ہو جائے گا، اور یہ نصف ہی 5 لاکھ ہے. اس سے بچنا چاہتے ہو تم. تو اس لیے یہ ہے فرمایا مقام توما. فقہا کیا کہتے ہیں اس کو؟ جہاں پتہ چلتا ہے کہ اس نے شاید یہ نیت کی تبدیلی کی ہو اپنی کسی سہولت کے لیے، بوجھ سے، شکل سے، تاوان سے بچنے کے لیے، یہ شبہ جہاں آ سکتا ہے، اس شبہ کی بنا پہ اس کی تائید قضا میں نہیں کی جائے گی. لا یصدق فی القضاء، اور کہا جائے گا تیرے یہ کہنا یہ مقام تہمہ میں ہے، بدگمانی کے مقام. کوئی کرنا چاہے بدگمانی تو اس کے لیے موقع موجود ہے. تو لا یصدق فی القضاء ویصدق دیانتا. ہاں کہا جائے گا جناب آپ برے آدمی نہیں ہو، ناراض مت ہونا، آپ واقعی اچھے آدمی ہو، نیک صالح آدمی ہو. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ فیما بینک و بین اللہ معاملہ آپ کا بالکل صاف و شفاف ہے، لیکن قضاءً بعض مسائل کا فتویٰ اور فیصلہ وہ دیانت سے الگ ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیاویات کے نظام کو چلانے کے لیے قضائی فیصلے ہوتے ہیں، اور دیانتی فیصلے وہ تو آخرت کے. نیت میں کیا تھا، دل میں کیا تھا، اور دل میں کتنی گہرائی تھی، اور آئے دل سے اس نے کام کیا تھا یا نہیں، دل سے کہا تھا یا نہیں، دل سے مانا تھا یا نہیں. یہ ساری رمز کی باتیں اور بھید کی باتیں اور راز کی باتیں اور سر کی باتیں تو یہ آخرت کے لیے رکھی جائیں. یوم تبلی السرائر، اس دن یہ تمام اسرار کھلیں گے. اس سے پہلے فرمایا ان اسرار سے کوئی بحث نہیں کرے. اسرار سے بحث ہوگی فرمایا جس دن رب السرائر سب کے سرائر کھول، وہ یوم الدین ہے، یوم التغابن ہے، یوم الحساب ہے، سارے کے سارے فرمایا. اس دن میں پھر دیانات سے بات ہوگی، اور یہاں ظاہریات سے، شرعیات سے، اور ظاہری قضا بھی ظاہر شرعیات پہ ہی آتی ہے. ویصدق دیانتاً، تو ہم اس کو تسلی دیں گے. اگر وہ جوش میں آئے گا، غصے میں آئے گا، مجھے جھوٹا قرار دے رہے ہو، میرے اوپر بدگمانی کر رہے ہو، اور میں کیا حاجی پاجی نہیں ہوں، ساری چیزیں میری ضائع بیکار ہو گئی، جو میں اس طرح معمولی شے کے لیے جھوٹ بولوں گا یا اپنی نیت میں اس طرح پلٹا لاؤں گا، تو فرمایا نہیں، ہم اس کو تسلی دیں گے. نہیں ہو سکتا ہے فیما بینک و بین اللہ، آپ بڑے ہی پہنچے ہوئے شہ سوار ہو اور بڑے ہی نیک پارسا بزرگ ہو سکتا ہے فیما بینک و بین اللہ آپ کے دامن کا نچڑا ہوا فرشتے لیتے ہوں برکت کے لیے، لیکن اس کے باوجود یہاں قضاء میں قضاءً کہا جائے گا کہ جناب آپ کی دال میں کچھ نہ کچھ بہرحال کالا کالا وہ دیکھا جا سکتا ہے. سمجھتے ہو؟ نظر فوری آ گئی یا نہ، امکان ہے یہ دریافت کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے ہم یہاں آپ کی بات ماننے سے قاصر ہیں. آپ برے نہیں، آپ کی نیت بری نہیں، لیکن یہ موقع ایسا برا ہے کہ اس میں ہمیں آپ پہ یہ فیصلہ نافذ کرنا پڑے گا. یہ دو صورتیں ہو گئی، اتصال العلہ بالمعلول والمعلول بالعلہ، اور آگے پھر یہ بتائیں گے اتصال السبب والمسبب. وہاں تو گویا کہ روز اول سے ایک جانب سے اتصال ہے، دوسری جانب سے نہیں ہے، بالکل ظاہر اور باہر. اس کو سمجھ لو اچھی طرح مثالوں سے، تو اس کے بعد اس کا سمجھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے.